ہم بہت کامنلی آج کل سنتے ہیں کہ آئی وی ایف کروا لو, آئی وی ایف کروا لو, آئی وی ایف, وٹ اٹ از ایکچولی, یہ ہے کیا؟ آئی وی ایف کو جاننے سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے کہ واٹ از انفرٹیلٹی, کہ پریگنینسی نہ ہونا کیا ہے. ٹھیک ہے. جب ایک کپل اکٹھا رہ رہا ہے, 1 سال رہ رہا ہے, اور اس کا ریگولر انٹرکورس انپروٹیکٹڈ انٹرکورس ہے, اور اس کو اگر پریگنینسی نہیں ہوتی, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ انفرٹائل کپل ہے, یا اس کو فردر ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے. اب اس ٹریٹمنٹ کا ایک پہلو آئی وی ایف ہے, آئی وی ایف ان وٹرو فرٹیلائزیشن. اگر ایک عام زبان میں سمجھاؤں تو ایک مصنوعی طریقے سے کسی ایگ کو اور سپرم کو ملانا. اگر ایک کپل ہے, ہسبینڈ سے سپرم کو لے لینا, وائف سے ایگ کو لے لینا, اور ان کو ایک آرٹیفیشل لیب انوائرمنٹ میں ملانا, اور اس کو ایک مخصوص دن پہ فیمیل کی یوٹرس کے اندر ڈال دینا. اٹس این آئی وی ایف اور ان وٹرو فرٹیلائزیشن. ٹھیک ہے. بہت سارے متس اس کے بارے میں لوگوں کے رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. پہلا تو آپ نے ابھی بڑی اچھی یہ بات کی کہ ہم انفرٹیلٹی کو سمجھ لیں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک کپل جو ہے, ایک فرٹائل کپل, اف دے آر لیونگ ٹوگیدر فار سرٹن ٹائم اینڈ پیریڈ, at least over a period of 1 year, and they are having a regular unprotected intercourse. اچھا, وہ ریگولر کیا ہے؟ ریگولر ہم کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 2 to 3 times a week. اچھا, ٹھیک. اگر انٹرکورس ہے تو ہم اس کو ریگولر کہتے ہیں. انپروٹیکٹڈ کا مطلب ہے کہ کوئی کانٹرسیپشن نہیں یوز کر رہے, کیونکہ بہت سارے کانڈم یوز نہیں ہے, کانڈم کوئی اور ایکسٹرنل ڈسچارج وغیرہ نہیں ہے, پلس نہیں ہے, کچھ ایسی چیز نہیں, کوئی بھی کانٹرسیپشن نہیں. کیونکہ بہت سارے ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جی ابھی شادی کو سال ہو گیا, لیکن ہم تو 8 مہینے سے پہلے کانڈم یوز کر رہے تھے. ٹھیک ہے. سو وی کانٹ لیبل دیم. ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو ہیو سم ون. ہم چلیں ہم انفرٹائل نہیں بھی کہتے, لیکن وی کانٹ سے کہ آپ کو انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے, آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ اگر ایک ہیلدی کپل ہے, کوئی نون پرابلم نہیں ہے ان کے اندر, تو ایٹ لیسٹ ان کو 1 سال ویٹ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی سرٹن سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جن میں ہم جلدی بھی ٹریٹمنٹ یا انویسٹیگیشنز کی طرف چلے جاتے ہیں, بٹ یوزلی ہم چاہتے ہیں کہ کپل 1 سال تک خود سے کوشش کرے. اگر 1 سال میں وہ کنسیو نہ کر سکے تو پھر ہم ان کی سرٹن انویسٹیگیشنز میل ایز ویل ایز فیمیل دونوں کی کرائیں, اینڈ دین وی موو ٹورڈز دا ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. یعنی اگر کم سے کم فرٹائل کپل, یا پھر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جن کو آئی وی ایف ایڈوائز کیا جائے گا آفٹر 1 year آف دیئر میرج, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم سے کم ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ انٹرکورس وداؤٹ اینی پروٹیکشن جو ہے وہ کر رہے ہوں گے, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دے ٹرائیڈ, تو اب ان کو کنسیڈر کر لینا چاہیے کوئی اور آپشن جو ہے. اچھا, اس کے حلال اور حرام ہونے کے بڑے سوالات ہیں, وہ آپ اس کو کیسے, آپ یقینی طور پہ آپ پہ جب کلائنٹس آتے ہوں گے, پیشنٹس آتے ہوں گے, آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ, کیونکہ میرے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں نا, تو میں ان کو کہوں گی اتنا سال ہو گیا, وائی ڈونٹ یو گو فار آئی وی ایف, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن آپ کو دیا ہوا, تو آپ اس کے لیے جائیں. تو وہ آگے سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ حلال نہیں ہے. تو آف کورس کیونکہ میں تو نہیں ہوں, اتنی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو میں صرف ان کو سجیشن دے سکتی ہوں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ کیا ہے پرسپیکٹیو اس کا. دیکھیں, یہ ویسے تو خیر مجھے اچھا لگتا ہے یہ کہہ رہے ہوئے کہ اگر اف آئی ٹاک اباؤٹ لائک 5 years 6 years بیک, تو یہ کانسیپٹ بہت زیادہ تھا کہ آئی وی ایف حلال نہیں ہے, یہ گناہ ہے, اور ایسے اور ایسے, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اب یہ تھوڑا ٹرینڈ چینج ہو گیا, اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ حلال ہے, یہ ٹھیک ہے. بس کنسیڈرنگ دا فیکٹر کہ جو ایگ لیا جائے وہ ہسبینڈ وائف میں سے وائف کا ہی ہو, اور جو سپرم لیا جائے وہ کپل میں سے ہسبینڈ کا ہی ہو. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے, اور ہمارا چونکہ اسلامک ملک ہے, تو ڈونر ایگ یا ڈونر سپرم تو ہمارے پاس الاؤ ہی نہیں, ہمارے پاس اس کی فیسلٹیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. سو اٹ از حلال ہے. اٹ از حلال. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم وائف اور ہسبینڈ کا ہی, وائف کا ایگ لے رہے ہیں اور ہسبینڈ کا سپرم لے رہے ہیں. سو صرف اس کو ہم ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ دے رہے ہیں جس میں ہم اس کو وائبل بنا رہے ہیں کہ اس قابل ہو جائے کہ ایمبریو بنا رہے ہیں, اس کو ہم پلیس کر سکیں مدر کی یوٹرس میں, اس کو مخصوص دن میں پلیس کر سکیں. اچھا جی.